دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا بھائی، وہ ابھی میں بریک پہ تھا تو 3-4 لوگوں نے بہت شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے، الگ الگ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یعنی کل سے فلم وغیرہ چل رہی ہے اس میں بڑے ہولز ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ڈرامہ رچایا گیا، اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم آپ سے اور مشتاق صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کا ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس جو کلپنگ ہے کر کے تو کچھ یہ بھی کہیں گے. میں نے ان سے بہرحال یہ کہا کہ جی ضرور کریں گے، لیکن بات یہ ہے ہمیں تو عادت ہے بھیا سستا اور فوری انصاف کی. سیالکوٹ بندے کے بارے میں سٹوری دو اور اس کے بعد پھڑکا دو، اڑا دو. تم نہیں. لیکن دوسرا صاحب اس میں دیکھیں ابھی بھی یہ بھی جلدی ہم اور آپ کوئی اس میں جتنا مرضی آپ فلم دیکھ لیں، اس کا انالیسس کر لیں، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دے دیں. مسئلہ صرف یہ ہے نصرت صاحب کہ وہاں پہ ابھی انکوائری چل رہی ہے. اب ہم نے بھی ایف آئی اے والوں کو کہہ دیا ہے ہماری انکوائری رپورٹ بھی پی سی بی بھی کرے گا، آئی سی سی بھی کرے گا. وہ اتنا صبر نہیں ہے نا ہمیں آنے دینا 2-4-10 دنوں میں. اور فوری انصاف چاہیے ہوتا ہے، خون کے پیاسے تو وہ خون کے پیاسے ہیں. تو وہ اچھا اس کے بعد عوان صاحبہ آپ نے سنا وہ بلکہ ہمارے نمائندے کو الٹا پڑ گئی ادھر. ہاں یار کل سنے بیچارے کو مارا. اب آپ دیکھیں اس ملک میں جب فیڈرل منسٹر آپ کی بات نہ سن رہا ہو اور لا قانونیت کی طرف وہ لے جا رہا ہو اور اس کو بیک کر رہا ہو، ایسا بالکل کتنے دن ہوئے ہیں تمہیں کسی نے پیٹا نہیں ہے؟ کار صحیح ہو گیا. منگل بدھ کو چلیں سیالکوٹ ذرا اپنا نہیں سیالکوٹ ایسے ہی یار مار وار کھا کے آؤ. کیا ہے؟ نہیں میری بات میں تو اس دن آپ کو لے جاؤں گا جب کنفرم بات ہو کہ کوئی. میں کیوں جاؤں گا؟ تم میرے لیے رپورٹنگ کرنا، میں یہاں سے کہوں گا ہاں مشتاق تو کیا ہوا سیالکوٹ میں، پھر ابھی تک کیا لیٹسٹ ہے؟ وہ ادھر ہی ہے. دیکھیں وہاں پر آر پی او صاحب سے لے کے نیچے تک پولیس والوں کو دیکھیں وہاں پر بچت کی بچت کر رہے ہیں. پولیس فل پیٹی برائی جو کہ وہاں پر پیٹی بھائیوں کو وہاں پر وہ دے رہے ہیں. چیمہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ جو ریجن چیمہ صاحب تو نیک آدمی ہے نا، بڑے نیک آدمی نا. تو یہ میں نے جب ایک مرتبہ تمہیں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دنیا کے کون سی اخلاقیات اور قانون کے مطابق آپ ننو گرایا کو پولیس مقابلے میں مار سکتے ہو؟ وہ شخص جس کو آپ اتنی دور سے لاتے ہیں ایکسٹرڈائٹ کر کے، تو اس کی گواہی کوئی نہ دے تو کیا کریں؟ نہیں تو پھر جائیں گھر جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے پروسیس کو مضبوط کریں. اچھا پھر ڈاکوؤں کو مار کے تو جلوس نکالا جا رہا ہے. لوگوں کے اندر جو وحشت اور بربریت کو آپ جو ہے اس کی تسکین کرتے ہیں. نہیں وہ تو بات چھوڑے نا، میں معافی چاہتا ہوں. آپ کے پاس لائی کوئی نہیں. آپ کو یہ جو سستے اور فوری انصاف کی بیماری نے اگر یہی کچھ طالبان کریں تو ایک دم سے اسلام جی وہ بھی وہی. مولوی فضل اللہ بھی سستا اور فوری انصاف دیتا تھا، چیمہ صاحب بھی وردی پہن کے سستا فوری انصاف. بہرحال ایک راولپنڈی سے کالر ہے. السلام علیکم جی. اچھا سبی کوئٹہ. اوہو جی بھیا السلام علیکم. نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر برادر. ہاں اچھا نصرت صاحب آپ نے بہت اچھے پروگرام کیے ہیں. میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پانی سندھ کا آتا رہا ہے اریگیٹ تو سندھ کو کرتا رہا ہے، لیکن ڈبویا انہوں نے بلوچستان کو ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ پچھلے 22 دن سے یہ ایک ہی مین روٹ ہے جو سندھ کو ملاتا ہے بلوچستان کو. درست. تو وہ روڈ 22 دن سے ابھی تک نہیں کھلا. یہاں چیزوں کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی نہ جا سکتا ہے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے صرف آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے بھیا. میں نے اور مشتاق نے یقین مانیے جب ہم جیکب آباد میں تھے انتہائی خلوص کے ساتھ جو ہے اس بات کو جاننے کی کوشش کی. ہم پاکستانی ہیں بھیا، یہ جو سیلاب کا پانی ہے اس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ دریائے سندھ ہمیں کیسے اگر تباہی لاتا ہے یا خوشحالی لاتا ہے. تو میں نے اور مشتاق نے جتنا تھوڑا بہت صحافت سیکھی ہے اپنا پورا زور اس بات پہ لگایا ہے. یہ تاثر نہ اپنے دل میں رکھیں کہ سندھ نے بلوچستان کو ڈبویا. آپ کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یقین مانیے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں مشتاق کو ڈانٹ رہا تھا. میں نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا گئے، ہم پنجاب گئے، ہم سندھ گئے، لیکن بلوچستان نہیں جا پائے. میں شرمندہ ہوں اس کے بارے میں. دنیا میرے آگے کو وہاں بھی جانا چاہیے تھا. میں یہ بھی مشتاق کو کہہ رہا تھا بھیا پوری دیانتداری کے ساتھ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو تباہی ہوئی ہے وہ اس طرح اسکرین پر نہیں آ پائی جیسے اور علاقوں کی آئی ہے. لیکن برائے مہربانی یہ تاثر اپنے دل میں نہ لائیے کہ سندھ نے بلوچستان کو ڈبویا. پانی اتنا زیادہ آ گیا تھا کسی کو، لیکن اس میں ہو سکتا تھا. جی روڈ کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے جب تک کلیئر نہیں ہوگا، اور اس کو کے لیے بہت ضروری اس سے بھی کہیں زیادہ میرے بھائی اہم بات جو ہے
کہ یہ جو توڑی بند کا شگاف ہے یہ بند ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے. وہ اور اس کے بعد جو آرمی کے ابتدائی طور پر دیکھیں فوری طور پر پل تو نہیں بن سکتا، لیکن جیسے انہوں نے یہاں ڈیرہ غازی خان ظفرگڑھ روڈ کو بحال کیا اسی وہ طرح کرنا چاہیے وہاں پہ وہ بالکل لوور دیر کو ملایا، وہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی بحال کرنے کا. بھاول نگر سے کال صورت میں جی، بھاول نگر سے. السلام علیکم جی. ہلو بھائی، اپنے ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے تاکہ ہم آپ کو سن پائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، بہاول نگر سے ساجد عرض کر رہا ہوں. جی ساجد صاحب. سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 63 سالوں میں ان پولیٹیشینز نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر اب وقت آیا ہے، ٹھیک ہے، اگر اب وقت آ گیا وہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ہمارے اوپر وہ احسان نہیں کر رہے. یہ ان کا فرض بنتا ہے. ان کا فرض بنتا ہے. بالکل آپ یہ تو اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے ووٹ لینے انہوں نے بنیاد کے اوپر وہ آپ نے ان کو چن کے بھیجا ہے، ہمیں ان پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے. اور جہاں پہ صرف ایک گزارش ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا، چاہے وہ مصعب، اب میاں شہباز شریف جہاں پر گئے انہوں نے کہا جی ہر جگہ پر پہنچے. اب ایک آدمی کو آپ اپریشیٹ کریں گے تو وہ مزید کام کرے گا نا. اب وہاں پر آغا تیمور خان اگر سلطان کوٹ کے اندر موجود ہے اور میر ہزار خان بجانی کرم پور کے اندر موجود ہے، جاکھرانی اگر جیکب آباد میں موجود ہے، 9 اگست سے مسلسل مخدوم اور مٹیاری میں مخدوم امین فہیم موجود ہے، براد علی شاہ سیمن شریف میں موجود ہے، تو یہ سارے لوگ وہاں پہ سسی پولیس جو ٹھٹا میں ہے، جاز شیرازی ٹھٹا میں ہے اور وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پولیٹیشین کو صرف اتنی گزارش ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے باقی اداروں نے کام کیا ہوگا ان کے پاس، لیکن ہمارا پولیٹیشین کہیں بھاگا نہیں ہے، بلکہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے لوگوں کی خدمت کیا اور ابھی بھی کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو اندرون سندھ کے خورشید شاہ دیکھیں، اب آپ بے شک اس کے اوپر جتنی مرضی باتیں کریں، حالانکہ خورشید شاہ پہ یعنی ان پہ اگر تم رائٹ بینک پہ جاؤ تو جیک آباد سے نیچے تک لوگ کہتے ہیں ان کے ولن ہیں، لیکن موصوف نے بہرحال یعنی سکھر کو بچایا. میں نے کہا شاندار جی، ہمارا پولیٹیشین ہمارا ایم پی ہے، اس نے کام کیا. بہت زیادہ ہو گئی دیکھو بات. اچھا خیر تم تو ڈسکوالیفائی ہو وہ ایمانداروں کی حکومت میں. نہیں جی، وہ میں تو بھائی ابھی میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پولیٹیشین اس سارے سرخرو ہے. نہیں جی، میں جہاں سے ہو گیا ہوں کم از کم وہاں کا احتساب ہوگا ایسا کڑا راتوں کو نیندیں اڑ جائیں گی، جیسے ایوب خان نے کیا، جیسے مشرف نے کیا، جیسے ضیاء الحق صاحب نے کیا. انشاءاللہ اب اسی طرح کا احتساب پھر ہوگا اور میں پیٹریاٹ ہو جاؤں گا. محب وطن. اچھا محب وطن لاہور سے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں لاہور سے بول رہا ہوں جی، عمران. جی عمران صاحب، میں تھوڑا آپ کو سجیشن دینا چاہ رہا تھا جو پوچھ رہے تھے یہ فنڈنگ اور یہ سارے کام کے بارے میں. جی 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 بالکل جی. یہ سر ہمارے مذہب میں جب سٹارٹ ہوا تھا تو جس طرح مہاجرین گئے تھے مدینہ منورہ جی، اور وہاں پہ جس طریقے سے انہیں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا، جی جی، اسی طرح آج وہی وقت ہماری قوم پہ آیا ہوا ہے. اگر یہ جو فنڈز ہم اکٹھے کر رہے ہیں اور نہیں پتہ چل رہا کون سی ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جا رہے، اگر ہم نامینیٹ کر دیں کہ ایک ڈسٹرکٹ دوسرے ڈسٹرکٹ کو دے گی فنڈز، وہ دوسری کو نہیں جائے گا، اسے تیسرے کو، ایک تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی یہاں سے کھانا کون سی ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہے. فائن جی بہت اچھا جی، بہت شکریہ. بالکل ہم نے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، جہانگیر ترین صاحب کی غالباً تجویز تھی اڈاپٹ ا ڈسٹرکٹ، ان کی تجویز تھی اور ہمیں بہت معقول لگی تھی. میں سمجھتا ہوں آپ بھی تقریباً اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں بالکل مجھے افسوس کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹنا پڑ رہا ہے جس کی جسارت میں نہیں کر سکتا، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے یہ بھی کہنا کہ میں ایماندار ہوں، مجھے ایمانداروں کی حکومت کے لیے کنسیڈر کیا جائے. DMA@duniatv.tv نصرت جاوید کو اجازت دینا دے، مجھے دے دیں. السلام علیکم، خدا حافظ. خدا